49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ صدق الله مولانا۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، کافر کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا اور چورا چورا ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ قرآن نے یہ اعتراض کئی الفاظ میں کافروں کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے کافر بھی سب سے زیادہ جس بات کا انکار کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ آگے جینا ہے، لیکن ان کے یہاں 7 زندگیاں ہیں، اس کے بعد نہیں۔ مشرکین عرب وہ کہتے تھے جناب، جس طرح آج یورپ کے اکثر اقوام کا نظریہ ہے کہ جس وقت مر گئے قصہ ختم، پھر مٹی ہے، آگے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ جن 3 عقائد پر زور دیا ہے ان میں سے ایک مرنے کے بعد کی زندگی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی شریعتوں میں آخرت پر اتنا زور نہیں دیا گیا تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر جتنا زور اسلام میں ہے۔ پہلی ہر شریعت میں، ہر دین میں اس کا تذکرہ ہے، تفصیل سے ہے، لیکن جتنے تاکیدی الفاظ اسلام میں ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخرت پر ایمان نہ لائے کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے۔ قرآن کریم ان کافروں کے اعتراض کا یہ ذکر کر رہا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ تم اس سے بھی زیادہ، تم لوہا ہو جاؤ، تم پتھر ہو جاؤ، اگر تمہارے دل میں کوئی اس سے بھی زیادہ سخت ایسی چیز ہے جس میں زندگی کا کوئی آثار تمہیں نظر ہی نہیں آتے، تم وہ ہو جاؤ۔ ہم پیدا کیسے کریں گے؟ فطرکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ہم اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ہمارے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اور ابھی انسان خود اس چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ جدید سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ آثار ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کئی سال پہلے ایک بین الاقوامی رپورٹ سامنے آئی، دنیا کی قومیں مرنے کے بعد میتوں کو جس طرح ٹھکانے لگاتے ہیں ان پر ریسرچ تھی ایک، پھر مسلمان جو قبر میں دفن کرتے ہیں اس پر بھی انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ سب سے بہتر طریقہ مرنے کے بعد انسان کی باڈی کو کسی ٹھکانے لگانے کا وہ ہے جو مسلمان۔ پہلے تو بات یہ مانی، اگلی بات پھر انہوں نے یہ مانی کہ یہ تقریباً کوئی 700-800 جگہ تجربہ کیا گیا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کی جو دائیں بائیں کی مٹی ہے اس میں لمبا عرصہ تک حیات کے اثرات رہتے ہیں، زندگی کے کیا رہتے ہیں؟ اثرات رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں جناب،
بھائی صرف عقیدت پر نہیں، مشاہدہ پر اگر ہم آ جائیں نا تو ہم دن رات دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں بائیں موت و حیات زندگی کو کس طرح بکھیر رکھا ہے، زندگی کو کس طرح بکھیر رکھا ہے۔ اور ہماری لائبریری ہے، یہ ہمارا سارا سنگ مرمر کا اعلیٰ کام ہے۔ ابھی بھی درس کے بعد دیکھو، اور لائبریری کی چوکھاٹ ہے، اس کے کونے میں میں نے وہ چونٹیوں کے لیے چونا ڈالا تھا، وہاں سے چونٹیاں نکلتی ہیں۔ وہ چونا ظاہرہ مٹی کو، اس کے اندر دوائی ملی ہوتی ہے، چونا اصل تو بھائی کس کی قسم ہے؟ مٹی ہی کی قسم ہے۔ ابھی میں نماز سے پہلے وہاں دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا پودا وہاں اگ گیا۔ وہ کوئی جگہ اگنے کی ہے؟ کس نے اگایا؟ چاروں طرف پتھر ہے، لکڑی ہے، اس کے اندر چونٹیوں کا بھائی کتنے من چونا ڈالا ہوگا وہاں؟ صرف ذرات ڈلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا نکال دیا؟ چھوٹا سا پودا نکال دیا، چھوٹا سا پودا نکال دیا۔ وہ خدا دائیں بائیں دیکھ لیجئے، یہ جو پانی کی مخلوق ہے کس طرح پیدا ہوتی۔ میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، کسی چیز کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ جیسے ہی بارش برستی ہے ہر چیز وہاں پیدا ہو جاتی۔ میں نے ہر چیز پیدا ہوتے دیکھی ہے۔ وہاں مچھلی کی قسم بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کدھر سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایسے اثرات رکھے، اللہ نے مٹی میں ایسے اثرات رکھے، دوبارہ بارش برسا کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ ایسے واقعات، جب وہ 88 میں جو بغداد والا جو واقعہ ہوا تھا، پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا تھا کہ جب 3 صحابہ کرام کی قبریں کھودی گئیں تو وہ بالکل صحیح سالم تھے، پوری دنیا نے دیکھا۔ ہمارے پاکستان کے اخبارات نے نوئے وقت کا وہ تفصیلی مضمون تو شاید میری کسی کتاب میں پرانا پڑا ہوگا، اس وقت چھاپا تھا، پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا تھا کہ وہاں جو 3 صحابہ دفن ہیں، جب ان کی قبریں کھودی گئیں تو وہ بالکل صحیح سالم نکلے۔ صحیح بخاری میں ہے، چلیں صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کی دیوار گر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کی دیوار گر گئی تابعین کے زمانے میں۔ حضرت عروہ زندہ تھے اس وقت، جو تابعی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے بھانجے ہیں۔ دیوار گر گئی، ایک پاؤں ظاہر ہو گیا بالکل صاف۔ سارے پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں۔ بھائی صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، کوئی کمزور بات نہیں میں آپ سے عرض کر رہا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا۔ اب پورے مدینہ میں پریشانی ہو گئی کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے۔ حضرت عروہ زندہ تھے، عروہ بن زبیر۔ حضرت عروہ جب آئے تو پھر انہوں نے پہچانا کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ یہ کس کا پاؤں ہے؟ حالانکہ حضرت عمر کو اس وقت دفن ہوئے تو سال گزر گئے تھے۔ صحابہ اکرام نے، تابعین نے ہاتھ لگا کے دیکھا، بالکل تر و تازہ، جس طرح ماس میں زندگی ہوتی ہے دباتے ہیں تو دیکھا کہ بالکل تر و تازہ۔ یہ جو حجرہ کے دائیں بائیں بھی جو دیوار بنائی گئی وہ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنائی نا بعد میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے پہلے تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن تھے بالکل اسی طرح رکھا گیا نا اس کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر اس کو چاروں طرف سے گنبد بنا کے اس کو بند کیا۔ تو زندگی کے آثار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیدا کیے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا، یہ کافر کہتے ہیں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا، بھائی ذرا دیکھیے اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کونو حجارہ، تم پتھر ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ پتھر ہو جاؤ، او حدیدہ، یا لوہا ہو جاؤ۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، پٹھان، وہ پہاڑی علاقے کے تھے،
وہ بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جب موسم بہار آتی ہے نا، موسم بہار، تو وہ گول پتھر جو ہمارے یہاں دریائے سوات کے کنارے پڑا ہوتا ہے نا، ہم اس پتھر کو دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر جو رگیں ہیں نا وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں پتھر میں موسم بہار میں، کہنے کا وہ صاف محسوس ہوتی ہیں۔ موسم بہار چلا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یعنی موسم بہار کے اثرات اللہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ پتھروں تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی ایسی مخلوق، ایسی تخلیق بتاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے زیادہ بڑی ہو، پتھر ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جب آپ یہ بات کہیں گے نا تو یہ کافر کہیں گے کون ہے مَن يُعِيدُنَا، جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان کو جواب دیجئے وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ کئی سال پہلے میں ایک جگہ جنازہ پڑھانے گیا، یہ میرا اپنا واقعہ۔ میں جنازہ پڑھانے گیا تو جنازے میں ابھی وقت باقی تھا۔ جو میت کے جو ورثاء تھے وہ میرے پاس آئے، مجھے بندوں میں بیٹھا تھا، مجھے اٹھا کے الگ لے گئے۔ کہنے لگے جی جہاں ہم قبر نکال رہے ہیں نا وہاں سے ایک قبر نکل آئی ہے۔ تو میں نے کہا یار اکثر ایسے قبریں نکل آتی ہیں، اس میں کوئی کچی اینٹ کی دیوار لگا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، نیچے سے ایک میت نکلی ہے اور ہم چونکہ اس گاؤں کی جمپل ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں، پرانے ہیں، میت بالکل صحیح سالم ہے، یہاں تک کہ بال بھی داڑھی کے بالکل ٹھیک ہے، داڑھی کے بال بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خود جا کے دیکھتا۔ میں نے یہ اس لیے وہاں چونکہ وہ گاؤں کے لوگوں کے نظریات کچھ کمزور تھے، میں نے اس وجہ سے وہاں جلدی پردہ ڈلوا دیا کہ کل کو مزاری نہ بن جائے، یہاں کوئی شرک کا اور ہی لمبا سلسلہ نہ شروع ہو جائے۔ مجھے آج تک افسوس ہے، میں ان کو کہتا یار مجھے دکھاؤ۔ اس کے والد آئے، کہنے لگے جی بالکل کفن ہر چیز صحیح ہے، جسم بالکل صحیح سالم ہے، چہرہ بالکل پہچانا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے اس کے جو والد تھے وہ بوڑھے ہو رہے تھے، اس نے کہا جی میری یہاں 60 65 70 سال میرا ہوش کی یہاں اس گاؤں کی ہے، ہمارے اس میں ریکارڈ میں بندہ کوئی پرانی قبر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار لوگوں کے نظریات اس طرح کے ہیں، یہیں پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جانا ہے، آپ ایسے کرو کہ وہیں اسی طرح دفن کر کے۔ کہنے لگے جی جو کفن ہے وہ ہمارے ہلانے سے کفن پھٹ گیا ہے، تو میں نے کہا اس پر کوئی اور کپڑا ڈال کے وہیں اس کو کیا کر دو، بند کر دو۔ اب یہ آثار بھائی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائیو آگے سورہ کہف کا واقعہ آ رہا ہے، 3-4 رکوعوں کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ کتنے سال سوتے رہے؟ 309 سال، 309 سال۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اس بات کو کہنا کہ جناب مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ بالکل غلط، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات مرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ خود میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو انتقال کے کوئی تقریباً 12-13 دن بعد ایک خاتون، بوڑھی خاتون تھی، وہ میری والدہ سے قرآن پڑھا تھا، میرے والد کی وفات کے بعد آئی۔ میری والد ہمارے محلے کی تھی، ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ وہ ماؤں کی طرح محبت کرتی تھی۔ تو میری والدہ کو کہا کہ مجھے حافظ صاحب نے یہ کہا ہے خواب میں کہ میں نے فلاں بندے سے الماری بنوائی تھی، وہ الماری ابھی لی نہیں لیکن اس کے پیسے دینے ہیں، اس کے پیسے پہنچاؤ۔ وہ ہمارے گھر میں والدہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ فلاں کاریگر کو کیا رکھا ہے۔ 10 دن کے بعد جب کاریگر سے ملے، اسے کہا جی بالکل مجھے فوت ہونے سے 10 دن پہلے کہا تھا الماری تیار پڑی ہے، میں تو اس وجہ سے خاموش ہو گیا کہ آپ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے پیسے دیے تھے آپ کو؟ کہنے لگے پیسے تو نہیں دیے، پیسے دے کر ان سے میرے والد کی وفات کے 10 سال بعد ان سے وہ چیز وصول کی۔ یہ باتیں میں اس لیے سنا رہا ہوں، کسی مسلمان کو ایک بال کے برابر بھی شک نہ رہے۔ اس لیے ہم لفظ کیا بولتے ہیں؟ انتقال۔ عربوں کے یہاں میں نے اعلان سنے، عرب اعلان کرتے ہیں الا
لوگوں ایک بات سنو، انتقل عبد اللہ الی جوار رحمت اللہ، ان کی زبان ہے بھائی، ہم تو اجمی، ہماری کیا زبان ہے، وہ اعلان کرتے ہیں انتقل حبیب الرحمن الی جوار رحمت اللہ، حبیب الرحمن اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ کس کی طرف منتقل ہو گئے ہیں؟ اب یہ اردو کا ترجمہ، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں۔ جو اصل انتقل، منتقل ہو گئے، وہ مرنا نہیں کہتے، اگرچہ قرآن نے لفظ استعمال کیا لیکن ہمارے ہاں مرنا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا جو لفظ ہے یا تو وفات ہے یا انتقال ہے۔ آپ سمجھتے ہیں انتقال ہمارے یہاں اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اصل یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، فنا ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے اعتقادات کا، میں نے اپنے ایک بزرگوں کو خود دیکھا، ان کی عمر اس وقت تقریباً 75 سال تھی، ایک ہی بیٹا تھا، انتقال ہو گیا، اور پاکستان کی مشہور شخصیت تھے، بڑے بڑے علماء، لوگ ان سے تعزیت کرنے آ رہے ہیں، تو ایک صاحب نے ان سے تعزیت کی، جی آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ، تو کہنے لگے بچے کیا پریشانی والی بات ہے، میرا بیٹا 40 سال میرے ساتھ رہا۔ کتنا عرصہ؟ میں 75-78 سال کا ہو گیا، آگے میرے 2-4 سال ہیں، وہ 40 سال میرے ساتھ رہا، 2-3 سال کے لیے جدا ہوا ہے۔ اور نسائی کی روایت یہ ہے، بھائی نسائی میں، ہاں حدیث کے 30 درجے کی کتاب ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نمبر 3 پر کیا ہے؟ نسائی۔ نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو روح جا کر اپنے عزیزوں کے، اپنے سارے رشتہ داروں کی روحوں سے ملتی ہے، دوسری روحیں پیچھے کی خیر خیریت پوچھتی ہیں، لیکن ان کو پریشانی نہیں۔ روح کو جا کے بتا دو نا کہ یار تیرے بچے یتیم ہیں، وہ کہتا کوئی بات نہیں، اس کو کیوں؟ وہاں جا کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو 60-70 سال ہے یہ ان کے سال ہے، ہمارے تو منٹ ہے، ہمارے تو منٹ بھی نہیں، ہمارے تو منٹ بھی نہیں ہے۔ وہاں جا کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اوہو، یہ اس کو تو زندگی نہیں کہہ سکتے، یہ 70-80 سال کو تو زندگی ہی، وہ کوئی پریشان نہیں ہوتے کہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے، ان کو پتہ ہے کتنی عمر ہے، 60-70 سال، 60-70 سال تو ایک لمحہ ہے، وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اصل زندگی تو کون سی ہے، وہ ہے جس زندگی میں وہ چلے گئے، جس زندگی میں وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ اب یہاں فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، یہ آپ کے سامنے سر ماریں گے انکار کا، جیسے متکبر لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، یہ گردن ماریں گے یوں آپ کے سامنے۔ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اور آپ سے کہیں گے یہ دوبارہ زندہ کرنا کب ہوگا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یہ ان قریب ہوگا، یہ ان قریب ہوگا، ابھی ہونے والا ہے۔ اگلی بات دیکھنا بھائی، یوم، جس دن یہ ہونا ہے نا، یدعوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پکاریں گے، بلائیں گے قبروں سے، فتستجیبون بحمدہ، تم اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہو گے حمد کرتے ہوئے۔ جس دن اللہ نے یہ حکم دیا نا بھائی، وہ تیسرے پارے میں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے اللہ ذرا مجھے دکھا تو صحیح آپ کیسے زندہ کریں گے۔ قال ولم تؤمن، اللہ نے پوچھا ابراہیم آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف مشاہدہ چاہتا ہوں، مجھے 100% ایمان ہے، ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ خذ 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑ، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان 4 پرندوں کو لو، ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، آپس میں مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھو۔ اگر مشاہدہ کروانا ہے تو پھر اچھی طرح کروائیں آپ کو، اگر مشاہدہ کروانا ہے پھر کس طرح کروائیں؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا
ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کا نام لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کا نام لیا، یأتینک سعیا، قرآن کہہ رہا ہے وہ بھاگے آئیں گے تیرے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چار جہاں جہاں ان کا گوشت یوں ترتیب سے جڑا، پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی روح آئی، پرندہ آ کے سامنے پہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا ہے میرے اللہ آپ کا علم بھی کامل ہے، آپ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ اس لیے بھائیو یہ فنا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ منتقل ہونا ہے۔ یہ کیا ہونا ہے؟ یہ منتقل ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا جس دن ہم تمہیں بلائیں گے نا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم قبروں سے نکلو گے کس کی تعریف کرتے ہوئے؟ اس سے یہاں قرآن نے مسلمان کافر کا فرق نہیں بیان کیا، پیچھے کافروں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس دن اللہ تعالیٰ قبروں سے زندہ کریں گے، سب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، لیکن بھائی مقبول حمد و ثنا صرف ایمان والوں کی ہوگی، کافروں کی۔ میں اکثر یہ جملہ بات، قرآن کی ہر بات ہر انسان نے ماننی ہے، ہر کسی نے ماننی ہے۔ میدان محشر میں سارے ہی مانیں گے، لیکن وہاں کا ماننا کام نہیں دے گا، یہاں کا ماننا کام دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، جس وقت آپ ان کو پکاریں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ کی حمد کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ، اور بھائی یہ دیکھنا ذرا، وَتَظُنُّونَ، اور سب گمان کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، خیال کر رہے ہوں گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں کتنا رہے ہو؟ تھوڑا سا۔ دنیا میں کیا رہے ہو؟ بہت تھوڑا سا رہے ہو، بہت تھوڑا سا رہے ہو۔ اس لیے بھائیو آخرت پر اتنا ایمان اور یقین ہو، آخرت پر آدمی کا عقیدہ اتنا پختہ ہو، آخرت کا استحضار اتنا مضبوط اور اعلیٰ ہو، بندہ کو یہ قیام بالکل عارضی لگے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل عارضی لگے۔ جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، جتنا آخرت پر میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، دنیا کی زندگی کا رنگ ڈنگ رہنا سہنا خود بخود کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ہم یہاں جی لگا کر نہیں بیٹھیں گے، پھر ہر موقع پر ہماری نظر ہوگی کہ یہاں ہمیں ضرورت کی حد تک رہنا ہے، اصل یہ جگہ میرے اور آپ کے رہنے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔